اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو ہائرنگ ہے نا، وہ کس طرح کے لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے اور لوگوں میں کیا کیا کوالٹیز ہو کمبائن، تو ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے۔ ویسے میری اپنی وہ یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ ہائرنگ جو ہے یہ کام کرنا چاہیے ایچ آر کو، کیونکہ ایچ آر آپ کو پتہ ہے نا اکثر فارغ ہی بیٹھی ہوتی ہے، تو ہائرنگ کے پروسیس بیسیکلی ایچ آر کے جے ڈی میں ہونی، جے ڈی کا حصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میرا فرم بلیو یہ ہے کہ ہائرنگ کے دوران مطلب جو جس کا رپورٹ یہ ہے صحیح ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں نے اپنی رپورٹنگ میں بندہ ہائر کرنا ہے نا، تو ڈیفینیٹلی اس کا انٹرویو، اس کا سرچ وہ میں کروں گا، یہ میری رسپانسبلٹی ہے۔ تو جس بندے کی رپورٹنگ میں بندے نے آنا ہے اس کے پاس 200% اتھارٹی ہونی چاہیے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس، کہ اس کی پسند کا بندہ ہائر کیا جائے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس سے پوچھ گچھ اس کی رسپانسبلٹی میں وہی بندہ ہے، تو وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی حصہ ہوگا کہ ہائرنگ اس نے اچھی کی ہے یا کمپرومائزڈ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس کی رپورٹنگ میں بندہ ہو نا یار، وہ اس کو ہائر کرے۔ یہ مینڈیٹری کرنا چاہیے میرے خیال میں ہر ایک آرگنائزیشن کو۔ اس کے علاوہ ہائرنگ کا پروسیس ایک ڈیفائنڈ ٹائم اس کا ہونا چاہیے، کہ فار ایگزامپل ایک ویکنسی ہے نا، تو اس کو 7 دن میں، 14 دن میں، 10 دن میں، 5 دن میں فل کرنا ایک مینڈیٹری بنایا جائے، ایس او پی بنائی جائے کہ اتنی ڈیوریشن میں اس ویکنسی کو فل اپ کیا جائے گا۔ یہ چیز بہت ساری آرگنائزیشن اگنور کرتے ہیں، 3 4 مہینے، 6 8 مہینے بھی ایریاز ویکنٹ ہوتے، پوزیشن ویکنٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی مینڈیٹری کرنا چاہیے کہ جو ہائرنگ ہے نا اس کا ایک ڈیڈ لائن مقرر کیا جائے، اور ڈیڈ لائن اگر اس کو میٹ نہ کیا جائے نا، اس پہ باقاعدہ پینالائز کیا جائے، لوگوں کو اس کی سینسٹائز کیا جائے، تاکہ لوگ سینسٹائز رہے کہ ہائرنگ جو ہے وہ ٹائم پہ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہائرنگ سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو بھی پروفیشن سے ریلیٹڈ آپ ہے، اسی پروفیشن کے جتنی بھی لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، اپنی سے سینئر، اپنی سے جونیئر، تو ان کے درمیان آپ کو ٹیلنٹ ہنٹ کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک پول آف کینڈیڈیٹس ہوگا، ایک پول آف انٹریکشن، جو لوگ آپ کو جانتے ہو، جن کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے چائے پی ہو، گپ شپ لگائی ہو، تو اس کو اگر آپ آفر کریں گے نا، تو ہی ول فیل کمفرٹیبل، بجائے اس کے کہ ایک اجنبی کو آپ آفر کریں نا، کسی کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ لگائی، چائے پی، ٹھیک ہے۔ ٹیلنٹ ہنٹ اسی طرح ہوتا ہے، کام کے دوران آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے گپ شپ لگائی، فیڈ بیک لیا، نمبر شیئر کیا، کہیں بیٹھ کے چائے پی، پانی پلایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو ضرورت پڑی، اچھا ان بٹوین اگر آپ وہ کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، تو وہ یہ بھی بہت بہتر ہے، کہیں گڈ مارننگ بھیج دیا، کہیں ویسے کال کر لی، کہیں کوئی اسی ایریا میں کوئی کام آیا، اس کے حوالے سے ان کے ساتھ انٹریکشن کیا۔ تو ڈیورنگ جتنے بھی پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو ٹیلنٹ ہنٹ ہمیشہ کرنا چاہیے، اچھے اچھے لوگوں کو جو ہے نا اپنی نظر میں رکھنا چاہیے، اپنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حلقہ احباب میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی ٹائم آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے، جب کہ وہ آپ کے کام آئیں گے۔ تو اٹ از آلسو ریکمینڈیڈ کہ آپ جو ٹیلنٹ ہنٹ کرے، ایک آپ کے پاس ایک پورا فائل ہونا چاہیے رپورٹنگ سسٹم کے سی ویز کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہائرنگ کے لیے بعض لوگ تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ ٹیلنٹ ہنٹ کے کیمپس کر رہے ہوتے ہیں، جس کے درمیان وہ اوپن انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کا ایک پول بنا رہے ہوتے ہیں۔ دونوں بڑی اچھی چیزیں ہیں، دونوں سے آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے، دونوں کے اپنے پرونز اینڈ کونز ہے۔ جو تھرڈ پارٹی کے تھرو ہائرنگ ہے نا، اس میں میری چند ریزرویشن ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مطلب اپنی پرسنل رائے اگر آپ کو دوں، ریزن یہ ہے کہ دیکھو میری ریکوائرمنٹ ہے نا،
تو میں اگر ساری ریکوائرمنٹ بھی اس کو بتا دوں گا، وہ اس کو فلٹر کر کے آگے بتائے گا، وہ اگلا بندہ فلٹر کرے گا، اس طرح وہ فلٹر کرتے کرتے نا جو میری ریکوائرمنٹس ہے وہ سکویز بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ جس کو میں تھرڈ پارٹی کنسیڈر کر کے ہائر کرا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس کا کوئی سمپتی ہو، کسی کے ساتھ تعلق ہو، کوئی اس کا جاننے والا ہو نا، تو اس کو میری اوپر وہ کر لے، ایک قسم کے بیچ کے دے دے، ٹھیک ہے کہ یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں رانگ ہائرنگ کر بیٹھوں۔ تو مطلب یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، اس کے فائدے بھی ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ اور جہاں تک ٹیلنٹ ہنٹ کا تعلق ہے، اگر کسی آرگنائزیشن میں مور دین 1000 لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ کام بڑا ریگولرلی ونس ان ایئر کرنا چاہیے۔ اس کے 2 3 4 5 8 10 فائدے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موٹا موٹا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے آرگنائزیشن کا جو نام ہے، جو کارپوریٹ کا نام ہے نا، وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے مختلف فورمز پہ۔ اس کے علاوہ پورے ہنٹ کے دوران اگر آپ کو 10 15 لوگ بھی ایسے ملے جو کہ پرولانگز ڈیوریشن کے لیے آپ کے ساتھ چلے، تو آپ کے جو پیسے انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی پوری ہو گئی۔ تو ٹیلنٹ ہنٹ وہ کرنا چاہیے، یہ کیمپ کے تھرو بھی اور ویسے بھی پروفیشنل لائف میں بھی ٹیلنٹ ہنٹ وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہائرنگ کے لیے جو سب سے ریکومینڈڈ طریقہ ہے نا، جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے، وہ ہے کہ آپ اوپنلی انٹرویو کریں، ٹھیک ہے۔ اور اوپن انٹرویو مطلب یہ سجسٹڈ ہے کہ آپ کریں 1 سے لے کر 8 کے درمیان، ٹھیک ہے۔ جس ایریا میں آپ انٹرویو کریں اس ایریا کے پروفائل کو دیکھیے گا کہ میکسیمم جو آپ کے پروفیشن کے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا، وہ کس دن لوکل میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو اس دن کو اگر آپ انٹرویو رکھیں گے نا تو بہترین کام ہوگا، کیونکہ میکسیمم جو لوگ آپ کی پروفائل پہ اترتے ہیں یا وہ آپ کی آرگنائزیشن کو جو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایزی ہوگا کہ وہ آپ تک ایکسیس کریں۔ ایک یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی، کہ 1 سے لے کر 8 تاریخ کے درمیان کریں، کیونکہ یہ وہ دن ہوتے ہیں نا کہ لوگ سیلری لے چکے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کو تبدیل کرنا ہے تو وہ منٹلی تیار ہوتے ہیں کہ یار مہینے کی جو سیلری ہے نا وہ نئی آرگنائزیشن سے لے لیں گے، تو آپ کو ابھی کام ہو جاتا ہے اور ان کا بھی سلسلہ رکتا نہیں ہے فائنینشیل کھاتے میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک سجیشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی انٹرویو کریں نا تو اس کے پیچھے بھی 1 ہفتے کا ٹائم رکھا کریں۔ میں بھی آپ کو جو چاہیے تھا وہ بندہ آپ کو مل گیا، لیکن وہ اس دن کے بعد جب آپ نے انٹرویو ختم کیا یا 2 3 دن بعد کوئی ایسا بندہ آپ سے رابطہ کرے، کوئی ایسے بندے کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہونا جو آپ نے ہائر کیا ہے یا جس کو کنسیڈر کیا ہے، وہ اس سے 10 گنا بہتر ہو، 1000 درجے بہتر ہو، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ سوچیں گے یار کہ مجھے ڈیسیجن پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے ہائرنگ کے لیے کہ آپ اس میں وہ پیپر ورک کمپلیٹ کرنے میں 5 6 دن کا گیپ رکھیں، ٹھیک ہے۔ ویسے 1 سے لے کر 14 13 تاریخ تک سارا پروسیس آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس کینڈیڈیٹ فائنل کر کے آپ نے HR میں بھجوا دینا چاہیے یا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک اور کام یہ ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ ہائرنگ کریں نا تو بیک اپ میں 2 بندے ضرور ہونے چاہیے، مطلب آپ P1 P2 P3 پرائیورٹی 1 پرائیورٹی 2 پرائیورٹی 3 ان تینوں کو آخر تک انوالو رکھیے۔ یہ جو آپ کے پرائیورٹی والے لوگ ہیں نا، ان سے آپ اپنا پیپر ورک بھی اگر جو ریمیننگ 2 ہے وہ کروائیں گے نا، تو آپ کو امبیرسمنٹ میں لاسٹ منٹ امبیرسمنٹ پہ لاسٹ منٹ ریفیوزل کے اس میں جو ہے نا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اگر سے فار ایگزامپل آپ کا کوئی P1 کینڈیڈیٹ ہے نا، اس کے ڈاکومنٹ آپ نے فل کیے 14 کو یا 13 کو، وہ آپ کو بتا دے، ٹھیک ہے جی، کہ جی وہ ہے میں نہیں آ سکتا، سوری کر لے آپ کو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سر بیٹھ کے پکڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، آپ کے پاس بیک اپ میں 2 اور پیپر تیار ہوں گے، تو جو P2 یا P3 جو بھی سمجھ میں آپ کے آتا ہے نا، اس بندے کو آن بورڈ کری،
اور ان کے ساتھ جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھا جائے. ٹھیک ہے. ایک اور کام جو کہ ہائرنگ کے دوران بعد ہم اکثر کرتے نہیں کہ بلکہ اس کو کنسیڈر بھی نہیں کرتے، وہ مطلب میری سجیشن ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ جتنی بھی لوگ آپ نے انٹرویوز کی ہے ان کے پراپر ایک فائل مینٹین کیجیے گا، اور ان لوگوں کو ایک کرٹسی کال ضرور کیجیے جب آپ بندہ آن بورڈ کرے. اس کے بعد، اس سے پہلے کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کنفیوژن کریٹ ہو. ٹھیک ہے. ان کو ایک کرٹسی کال کیجیے گا، ان کا شکریہ ادا کیجیے گا کہ جی انہوں نے ٹائم نکالا، آپ سے ملے. ان کی نظر میں آپ کی آرگنائزیشن اس قابل تھی کہ وہ آپ کے ساتھ کام کر لے. ٹھیک ہے. ان کا شکریہ ادا کیجیے گا، اور فیوچر میں ان کو گڈ لک ضرور بولیے گا کہ جی فیوچر میں کوئی اس طرح کی اپرچونٹی آئے گی تو ہم آپ کو ریکنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کو ریفیوز کرنے کا ریزن یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوالٹیز نہیں ہے، لیکن آپ بہت ٹیلنٹڈ بندے ہو، لیکن جو ہمیں ریکوائرمنٹ تھی وہ اس بندے میں نظر آئی جس کو ہم نے ہائر کیا ہے. اس طرح کی ایک تمہید بنا کر اگر آپ ان لوگوں کو جو 8 10 15 جتنی بھی لوگ آپ نے انٹرویو کیا نا ان کو بتائیں گے تو آپ کا مارکیٹ میں آ جائے گا ایک گڈ جسچر. نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کی آرگنائزیشن کا جائے گا ایک گڈ جسچر. صحیح ہے. آخر میں ایک اور بات جو کہ اکثر ہم کرتے نہیں ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم 2 3 کینڈیڈیٹس اپنی صاحب کے اندر اپنے باس کے آگے کر لیتے ہیں اور ان پہ چھوڑتے ہیں کہ جو ان کو پسند ہو ان کو آن بورڈ کرایا جائے. یہ ہائرنگ جو ہے نا یہ کمپرومائزڈ ہائرنگ میں آتی ہے، اور یہ غلط بات ہے. چاہیے یہ کہ آپ اپنی جو وہ ہے نا P1 P2 اپنی پرائیورٹیز پہلے ان کو بتا دے کہ یہ لوگ ہیں، آپ کرٹسی کے لیے مل لیجیے گا، اس کی یہ کوالٹی ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ساری کوالٹیز آپ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا صاحب جو ہے نا وہ اس پہ کنونس ہو. اگر ان کا کوئی ایکسپرٹ اوپینین ہے، کوئی 19 20 کا فرق ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بالکل آپ مانیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اکارڈنگلی اپنی پرائیورٹیز میں امینڈمنٹ کرے. لیکن صرف اس کو خوش کرنے کے لیے جو بندہ آپ کو پسند ہو، جس پہ آپ کنونس ہو کہ آپ کا کام کر سکے گا، اس کو چھوڑیے گا نہیں، اس کو آن بورڈ ضرور کریں. تھینک یو.